جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ جی کیسے ہیں دوستو، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آج میں دوستو آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا وظائف جو جادو، ٹونا، نظر بد، کالا، سفلی، ہر قسم کے جادو کی توڑ، ہر قسم کے جادو کو یہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال کریں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے کمظرف لوگ ہوتے ہیں جو آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل کے اندر آپ کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگوں کے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے۔ سامنے سے تو وہ لڑ نہیں سکتے، جھگڑ نہیں سکتے آپ لوگوں سے، تو وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر کسی عامل کے پاس چلے گئے، کسی جادو کے پاس چلے گئے، جادوگر کو جا کے بولا، اس کو 1000-2000 روپیہ دیا اور سامنے والے کا بیڑا غرق کر دیا۔ رتی بھر بھی نہ کرنے والے کو خیال آتا ہے کہ اس کے گھر پہ کیا گزرے گی، اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی، اس کے کاروبار کا کیا ہوگا۔ خوف خدا ان لوگوں کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ اپنا مقصد، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی کا بھی، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کا بھی کھانا خراب کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ جی علم تو برحق ہے، اس کو تو چلنا ہے۔ اس سے اگر حفاظت کرنی ہے تو وہ ہم نے خود نے کرنی ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے شرپسند انسان ہیں جو ان چیزوں سے باز نہیں آتے۔ وہ ایک دفعہ دیکھا جی کوئی اثر نہیں ہوا، دوسری دفعہ کروا دیا، تیسری دفعہ کروا دیا، وہ یار اس بابے کا علم تو کام ہی نہیں کرتا، دوسرے کے پاس چلو، دوسرے کے پاس نہیں ہوا، چلو جی تیسرے کے پاس چلو۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، ان کی خود کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ انہوں نے صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے وہ خود اتنے گر جاتے ہیں کہ اس اللہ پاک کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو کسی کا برا کرے گا تو اللہ پاک اس کا اچھا تو نہیں کرے گا، اس کا بھی برا ہونا ہے۔ وہ کسی کے لیے ایک کنواں کھودے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 10 کنویں کھود دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ اس میں فوری نہیں گر جاتا، پھر اس کا ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اس کو ان کنووں میں گرانا کب ہے۔ تو جب وہ گرنا شروع ہوتا ہے نا ان کنووں میں، تو پھر اللہ پاک جو ہے کوئی بھی، جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہو جاتی تو اس کی سدھ نہیں ہوتی۔ پھر وہ بھاگتا ہے ملاؤں کے پاس، باباؤں کے پاس، ادھر ادھر، آگے پیچھے، لیکن وہ سدھ ہونی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کریم نے خود اس کو اس میں گرایا ہے۔ کسی اور نے گرایا ہو تو چلو اس کی سدھ ہو جائے۔ تو جب اللہ پاک کے مخلوق کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم کرے گا، اس طرح کی زیادتی کرے گا، اس طرح کا ناجائز کام کرے گا، تو پھر اس کو سدھ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ میرا سونا ربی کرے گا، لیکن وہ اس نے جو وقت مقرر کیا ہوگا اس کو گرنے کا اور پھر اس کو اس میں سے نکالنے کا، تو وہ جب ہی اس کو نکالے گا اس میں سے۔ ٹھیک ہے جی، بقایا انشاءاللہ یہ جو آج میں آپ کو وظائف دینے جا رہا ہوں، یہ محمد و آل محمد کے صدقے اس کو آپ کریں۔ کالا، سفلی، ہرا، پیلا، لال، نظر بد، جو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ میں نے اس عمل سے تقریباً، میری گنتی میں ہی نہیں ہے، میرے حساب میں ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنے مریضوں کو ٹھیک کر دیا، اور انشاءاللہ آج وہ خوشحالی کی زندگی جی رہے ہیں۔ مالک نے ان پر نظر کرم کر دی، اللہ پاک کا کوئی عذاب نہیں تھا، دنیا داروں کی طرف سے یہ مصیبتیں، جو جادو ٹونا نظر بد لگی ہوئی تھی، تو وہ دعا کری، یہ وظائف کرے، اس چیز کا توڑ کرا، تو اللہ پاک نے ان پہ نظر کرم کری، اس کا کام ہو گیا۔ آج وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں، گھر میں خوشحالی ہے، بچے خوش ہیں، اسکول جا رہے ہیں، گھر میں 2 وقت کا کھانا بن رہا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، تو سکون سے اپنی جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں کہ یہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں تو اس طرح کے جو کم نسل کم ظرف لوگ ہیں یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، تو ان سے حفاظت کے لیے 24 گھنٹوں میں اس تیز تراز وقت کے اندر کچھ آدھا گھنٹہ اپنے لیے بھی نکالیں، اس رب العزت کو بھی آدھا گھنٹہ دیں، اس کو بھی یاد کریں، اس کے لیے بھی عبادت کریں، اس کے لیے بھی آپ پڑھائی کریں، تاکہ اس کو یاد ہو کہ یار میں نے جس مخلوق کو بنایا ہے وہ بھی مجھے یاد کرتی ہے۔ تو یہ دین کا رستہ تو ایسا ہے کہ اس میں دوڑو بھائی، اگر آپ لوگ دوڑ نہیں سکتے تو آہستہ چلو، آہستہ نہیں چل سکتے تو رینگ رینگ کے چلو، گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے آپ کو چلاؤ، لیکن چلاؤ ضرور، چلاتے رہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے تو مثلاً کہ بچہ کلاس میں حاضر ہے، حاضری لگے یا نہ لگے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اس رب العزت کی جو ہے عبادت کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ اس عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرتے رہا کرو انشاءاللہ، تو آپ بھی سکون میں رہیں گے، آخرت بھی سکون میں رہے گی، اور گھر کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے ٹھیک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ آج میں آپ کو ایک وظائف بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا یا میں کوئی اتنے لمبے وظائف دیتا نہیں ہوں کہ جو ایک عام انسان کر نہ پائے، ٹھیک ہے جی، یہ میرے پیر و مرشد کی نظر کرم ہے، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ ان کے قدموں کی خاک ہے کہ جو علم اس نے مجھے عطا کیا تو وہ انہی کی خیر و برکت سے، انہی کی اجازت سے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ جن بہن بھائیوں کی مجھ تک رسائی نہیں ہے تو وہ اس چیز کو کریں اور اس سے فیض یاب ہوں، اور کم سے کم ہمارے لیے 2 جملے ایسے ہاتھ اٹھا کے بول دیں کہ جو وہ رب العزت کی نظر میں ہمارا رتبہ اور بلند ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ اس میں آپ نے جو ہے اول آخر جو ہے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی، بسم اللہ شریف بھی نہیں آپ نے پڑھنی، ڈائریکٹ آپ نے یہ شروع کر دینا ہے، سرسوں کا تیل لے لینا ہے آپ نے، اور ایک دیا لے لینا ہے، اور روئی لے لینی ہے، جیسے اپن گھر میں چراغ جلاتے ہیں نا، دیا تو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، چراغ بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو میں چراغ جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے، تو چراغ میں آپ کو بولو جیسے ایک چراغ ہوتا ہے، چراغ لے لیا آپ نے، اور اس کے اندر روئی جو ہے وہ گول کر کے ڈال دی، اور تیل لے لینا ہے آپ نے سرسوں کا، تو اس کے اوپر آپ نے 21 مرتبہ، یہ عبارت میں نے لکھ بھی دی ہے، یہ ویڈیو میں ڈال بھی دی ہے، اس کو بھی دیکھ کے آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا یا زبانی یاد کر لیجئے گا۔ تو یہ عبارت کچھ اس طرح سے ہے: موسیٰ و ہارون کی لاٹھی، ٹوٹکا کرنے والے کی ٹوٹے پائی، سحر پڑے موت کی کھائی، کعبے کی نظر، بیکار ہوا جادو کا اثر، بسم اللہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ اس چراغ کے اوپر جو تیل ڈالیں گے، تیل ڈال کے آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، 3 پھونکیں مار کے اس کو آپ نے مغرب سے پہلے یا عشاء کے بعد اپنے گھر کے اندر یا دکان کے اندر جہاں پر بھی جادو یا اس طرح کے آپ کو معاملات نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ یہ دیا آپ جلائیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو جتنی چاہت، جتنی اس کو عقیدے سے کریں گے اتنی جلدی فیض یاب ہوں گے۔ ویسے تو اس کا 21 دن کا ہی پروسیس ہے، 21 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کو آپ اگر یہ 2 دن میں 3 دن میں بھی آپ کو یہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فیض دے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے کہ محمد و آل محمد کے صدقے وہ سونا رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے، ٹھیک ہے جی۔